آج ہم بات کریں گے پاور آف اٹرنی کہ مختار نامہ عام اور مختار نامہ خاص کن حالات میں دینا چاہیے اور کن حالات میں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ ایک شخص بیرون ملک کام کے لیے گیا اور اپنے بھائی کو پاور آف اٹرنی دے گیا تاکہ وہ اس کی زمین کا خیال رکھے۔ چند سال بعد جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ بھائی نے وہی پاور آف اٹرنی استعمال کر کے پوری زمین جو ہے وہ کسی اور کو بیچ دی، پیسے خود رکھ لیے اور غائب ہو گیا۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن پاکستان میں پاور آف اٹرنی کے ذریعے پراپرٹی فراڈ کے ہزاروں مقدمات ہر سال عدالتوں میں آتے ہیں۔ آج سمجھتے ہیں کہ پاور آف اٹرنی کیا ہے، اسے کیسے صحیح طریقے سے استعمال کریں اور کن غلطیوں سے بچیں۔ ایک چیز جو بہت ہی ضروری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ پاور آف اٹرنی بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے اسپیشل پاور آف اٹرنی اور ایک ہے جنرل پاور آف اٹرنی۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی جب بھی آپ کسی کو دیں تو اس میں اسپیشل پرپز لکھا جاتا ہے کہ یہ اس پرپز کے لیے دی جا رہی ہے، یعنی کہ اس میں آپ کسی مقدمے کی پیروی کے لیے زمین کے اوپر آپ نے کوئی مظاہرے رکھے ہوئے ہیں، ان کی بے دخلی یا ان کو زمین جو ہے وہ فردر مزارت کے لیے دینے کے لیے دیا جاتا ہے، یا لیٹ سے کوئی مکان ہے، دکان ہے، کوئی ریزیڈنشل پراپرٹی یا کمرشل پراپرٹی ہے، اس میں آپ کی غیر موجودگی میں وہاں پہ کوئی کرایہ دار رکھنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اسے ہم اسپیشل پاور آف اٹرنی دیں گے۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی میں آپ اسپیسیفک اختیارات دیتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، چار الفاظ میرے ہمیشہ یاد رکھیے گا: رہن، بے، ہبہ، تبادلہ۔ یہ چاروں اختیارات کسی بھی پاور آف اٹرنی میں دے دیے جائیں، یعنی رہن مورگیج کرنے کا، رہن بے سیل کرنے کا، رہن بے ہبہ یعنی کہ گفٹ کرنے کا، اور ایکسچینج یعنی کہ تبادلے کا اختیارات۔ اگر یہ چاروں اختیارات کسی بھی پاور آف اٹرنی میں لکھ دیے جائیں تو وہ اسپیشل پاور آف اٹرنی کے بجائے جنرل پاور آف اٹرنی بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ چار ایسے موڈز ہیں جن کے تحت کسی کے بھی پراپریٹری رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے۔ آپ کا مکان، آپ کی دکان، آپ کا پلازا، آپ کی زرعی زمین، ان چار اختیارات سے ٹرانسفر ہونی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ چار اختیارات آپ نے کسی بھی پاور آف اٹرنی میں دے دیے تو آپ کا پاور آف اٹرنی اسپیشل پاور آف اٹرنی کی بجائے جنرل پاور آف اٹرنی بن جائے گا۔ آپ نے جب بھی پاور آف اٹرنی کسی کو دینا ہے تو ان چار باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ لیٹ سے آپ باہر گئے ہیں، یا آپ ملک سے باہر ہیں، یا شہر سے باہر ہیں، یا آپ کی طبیعت خراب ہے، یا آپ نے کسی مقدمے کی پیروی کے لیے دینا ہے، تو وہ اسپیسیفک پرپز لکھیں کہ کس پرپز کے لیے آپ وہ پاور آف اٹرنی دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے پاور آف اٹرنی کسی کو زمین کی فروخت کے لیے دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں تو آپ چاروں اختیارات جو ہے وہ اس میں لکھیں گے کہ یہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے میرے بہاف کے اوپر یہ بندہ جو ہے یہ زمین کو سیل کر سکتا ہے، اس کو مورگیج کر سکتا ہے، اس کا تبادلہ کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مگر بعض اوقات لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پاور آف اٹرنی دے کے چلے گئے، جیسے میں نے شروع میں ایک مثال دی کہ پاور آف اٹرنی انہوں نے دے دیا، مگر وہ انہوں نے دیا کہ جی میرے بعد میری زمین کے اوپر جو مظاہرے ہیں ان کو جو ہے وہ اگر نکالنا ہے، یا وہاں پہ جو ہے اس کی بجائی کے لیے یا اس کے لیے دیا گیا، مگر کسی کی نیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی کی نیت کے بارے میں آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے، اور اس چیز سے بچتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ پاور آف اٹرنی کے یہ چار اختیارات بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ ہاں، ایک چیز جو بہت اہم ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ پاور آف اٹرنی دینے کے بعد جو پاور آف اٹرنی دے رہا ہے بندہ، اس کے اختیارات ختم نہیں ہو جاتے، اس کے اپنے اختیارات جو ہے وہ وہیں کے وہیں موجود رہتے ہیں۔ وہ صرف اپنے بہاف کے اوپر ایک ایجنٹ مقرر کر رہا ہے، ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے کہ میری طرف سے آپ یہ اختیارات استعمال کر لینا۔ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ آپ کا دیا گیا پاور آف اٹرنی جو کہ رجسٹرڈ پاور آف اٹرنی ہوگا، جنرل پاور آف اٹرنی جسے ہم بولتے ہیں، مختار نامہ عام، تو اس کو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں۔ لیکن نارملی ہمارے یہاں پہ ٹرم لکھی جاتی ہے کہ ناقابل تنسیخ مختار نامہ عام،
ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ناقابل تنسیخ کوئی چیز نہیں ہے، قانون میں یہ ٹرم ہی نہیں ہے ناقابل تنسیخ۔ آپ نے سمپل سب رجسٹرار کے آفس میں جانا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ پہلے تو 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا تھا، اب میرا خیال ہے شاید کوئی 500 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہے، تو آپ نے سمپل اس کے اوپر تحریر کرنی ہے کہ یہ پاور آف اٹرنی دیا تھا، لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو وڈرا کرتا ہوں۔ وہ سب رجسٹرار نے اسی وقت جو ہے اس کو رجسٹرڈ کر لینا ہے اور پہلا دیا ہوا پاور آف اٹرنی جو ہے وہ وڈرا ہو جانا ہے۔ اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جو پاور آف اٹرنی رجسٹر ہوا ہے اس کے ساتھ اس پاور آف اٹرنی کینسلیشن والا جو آپ نے ڈاکومنٹ پرپیئر کرایا ہے اس کا نوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر دلا دینا ہے، تاکہ اس کی جب بھی نقل کے لیے وہ اپلائی کرے گا، نقل دی جائے گی، اٹیسٹڈ کاپی اس کی ایشو ہوگی، تو اس کے اوپر چونکہ نوٹ موجود ہوگا کہ یہ پاور آف اٹرنی جو ہے وہ تنسیخ ہو چکا ہوا ہے، کینسل ہو چکا ہوا ہے، تاکہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ پاور آف اٹرنی جو ہے جس بندے نے دیا، جو پرنسپل ہے جس بندے نے پاور آف اٹرنی دیا، اگر وہ فوت ہو جائے یا جس کی فیور میں پاور آف اٹرنی دیا گیا جو ایجنٹ ہے وہ فوت ہو جائے تو پاور آف اٹرنی آٹومیٹیکلی کینسل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کینسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی کینسل ہو جائے گا۔ ایک تجربہ کار وکیل ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو پاور آف اٹرنی کے بارے میں وہ ضروری احتیاطی تدابیر بتانا چاہوں گا جو آپ کی جائیداد اور حقوق کو ہمیشہ محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی دینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ایجنٹ کو بہت زیادہ اختیارات دے دیتی ہے اور غلط استعمال کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اسپیشل پاور آف اٹرنی دیں جس میں صرف وہی کام لکھا ہو جو آپ نے کرنا ہے یا کروانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی میں یہ ضرور لکھے کہ یہ ایجنٹ آپ کو یا کسی اور رشتہ دار کو جائیداد نہیں بیچ سکتا، کیونکہ سیلف ڈیلنگ یعنی خود اپنے فائدے کے لیے پرنسپل کے جائیداد استعمال کرنا یعنی قانوناً بریچ آف فائڈوشری ڈیوٹی ہے۔ تیسری بات یہ کہ پاور آف اٹرنی کو جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹر ضرور کروائیں۔ اگر آپ بیرون ملک ہیں تو پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ سے اٹیسٹ کروانا جو ہے وہ اس کا بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کو ایجنٹ پر شک ہو یا آپ کا کام مکمل ہو جائے تو فوری طور پر پاور آف اٹرنی کو ریووک کریں، یعنی اس کو منسوخ کروائیں اور اس ریووکیشن کو بھی رجسٹرڈ کروائیں تاکہ ایجنٹ بعد میں اسے استعمال نہ کر سکے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ فلاں شخص پاور آف اٹرنی استعمال کر کے آپ کی جائیداد بیچ رہا ہے تو فوری طور پر سول کورٹ میں دعویٰ دائر کریں، اسٹے آرڈر حاصل کریں، FIR درج کروائیں، کیونکہ یہ فراڈ اور بریچ آف ٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ یاد رہے پاور آف اٹرنی اعتماد کی دستاویز ہے، لیکن اندھا اعتماد مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ہمیشہ اسپیشل پاور آف اٹرنی دیں، رجسٹرڈ کروائیں، کام ہونے کے بعد فوری ریووک کریں اور کبھی کسی کو اپنی جائیداد خود کو بیچنے کا اختیار نہ دیں۔ کسی تجربہ کار پراپرٹی لائر سے مشورہ لے کر پاور آف اٹرنی بنوائیں تاکہ ہر لفظ آپ کے حق میں ہو اور آپ اپنے حق کو محفوظ رکھتے ہوئے پاور آف اٹرنی بنوائیں یا دیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے حقوق کا تحفظ خود کرنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔